حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اژدہا بن جانا دیکھ کر فرعون کے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرما دی اور عرض کیا کہ الہی، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی ہے۔ انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا۔ ابر آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھر میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ سینچر سے سینچر تک 7 روز تک ایسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھروں سے متصل تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی اپنے رب سے دعا فرمائیے۔ یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کے مصیبت رفع ہو گئی۔ فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان پر پانی کا عذاب آ گیا، جس میں وہ بری طرح گر گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی التجا کرنے لگے کہ اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کیجیے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پانی کا عذاب ٹل گیا، اور وہی پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی و شادابی کا موجب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے، اس طرح کی سرسبزی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا حاجت۔ چنانچہ وہ مغرور اپنے عہد سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پھر بد دعا فرمائی، اور 1 مہینہ عافیت سے گزر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان پر ٹڈیاں بھیج دیں جو کھیتیاں اور درختوں کے پھل، حتیٰ کہ فرعونیوں کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئیں۔ اور قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعونیوں کے گھروں میں تو گھس آئیں، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں مطلق نہ گئیں۔ تنگ آ کر ان مغروروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس عذاب کے بھی ٹل جانے کی التجا کی اور وعدہ کیا کہ یہ بلا ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ٹڈی دل کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر کافروں کا کفر بدستور رہا اور وہ پھر اپنے عہد سے پھر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آیا، اور وہ فرعونیوں کی سب کھیتیاں، درخت، پھل اور ان کے گھروں کے دروازے اور چھت تک کھا گیا۔ فرعونیوں نے عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹل جانے کی التجا کی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتیں اور ان کے کھانے میں بھر جاتی تھیں، اور گھن کی شکل میں ان کی گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کے گیہوں کو تباہ کرنے لگیں۔ اگر کوئی 10 بوری گندم کی چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگیں کہ ان کے بال، بوئیں، پلکیں چاٹ کے جسم پر چچک کی طرح داغ کر دیے اور انہیں سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بلا ٹل جانے کی التجا کی
اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی بلا ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کفر سے باز نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا تھا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے، اور آگ بجھ جاتی تھی۔ لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے مصیبت ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر تماشا دیکھیے کہ وہ کافر پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور اپنے کفر پر بدستور ڈٹے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر جوں اور مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، اور پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب رفع ہو گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا، اور وہ اس نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا، اور قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی ہی پانی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے پانی نکلتا، اور جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا، تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے میرے رب، ان کے مال برباد کر دے، ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون پیچھا کرتا ہے، اور وہی پیچھا ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی وہ پورا واقعہ آپ دیکھ اور سن سکیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔